بیان ہوتی رہے گی، ہم کرتے رہیں گے اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک آخری سانس آخری سانس اللہ اکبر اللہ کے سپرد نہیں ہو جاتا، اس وقت تک بیان ہوتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا سنو ذرا قرآن اللہ کا کیا کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا۔ سبحان اللہ، بے شک تو کہو، ذرا زور سے کہو، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میری عائشہ پر الزام لگا تھا، حق تو تمہارا یہ تھا سوامین سننے والوں، مدینہ میں رہنے والوں، مکہ میں رہنے والوں، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ اکبر، تمہیں کہنا چاہیے تھا سبحانک سبحانک، مگر تم بولے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اسی وقت کیوں نہ تم نے کہہ دیا سبحانک 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 ھذا بہتان عظیم۔ جس طرح اللہ کی ذات عیب اور شریکوں سے پاک ہے، جس طرح اللہ کی ذات عیوب و شریکوں سے پاک ہے، اسی طرح عائشہ کی ذات گناہوں کے تصور سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات عیوب و شریک سے پاک ہے، اسی طرح عائشہ کی ذات گناہوں کے تصور سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، تو فرمایا اللہ نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون۔ خبیث خبیثوں کے لیے، گندی عورتیں گندے بندوں کے لیے، متے والے متے والیوں کے لیے، متے والیاں متے والوں کے لیے، بے حیا بے حیاؤں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاک بندے پاک عورتوں کے لیے، عائشہ میرے محمد کے لیے، میرا محمد عائشہ صدیقہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک بندے پاک عورتوں کے لیے، میرا محمد عائشہ صدیقہ کے لیے۔ فرمایا اولئک مبرؤون اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے عائشہ صدیقہ کے سب بیٹوں بیٹیوں کو بخش دیا ہے، اور ان کے لیے اللہ نے رزق بھی کشادہ کر دیا ہے۔ کوئی کرونا ورونا تمہیں نہ ڈرائے، تم ماں عائشہ صدیقہ کے بیٹے ہو، میرے محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں، اللہ تمہیں بھوکا بھی نہیں مرنے دے گا، اللہ تمہیں کرونا جیسے عذاب کا شکار بھی نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اپنی رحمت فرمائے گا، یقیناً رحمت آپ کا ساتھ دے گی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لہم مغفرۃ، لک مغفرۃ نہیں فرمایا، فرمایا لہم مغفرۃ، آپ سب کے لیے اللہ نے مغفرت رکھ دی ہے، بخشش رکھ دی ہے، رزق کریم رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں میں۔ الذین یرمون المحصنات الغافلات، وہ بندے
جو تہمت دھرتے ہیں پاک باز بیویوں پر، کائنات میں پاک بندی اللہ کی عائشہ صدیقہ کے بغیر کون ہوگی مخاطبہ؟ اللہ اکبر، پاک باز بندیوں پر اللہ نے فرمایا، اپنی رحمت فرمایا اللہ نے یعمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا 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 فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، لہم فی الدنیا، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ میں پھر پڑھ کر کے اللہ آپ کو سناؤں، الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا 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 فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا۔ ماشاءاللہ وکیل صحابہ، مداح صحابہ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالی، تمام بھائی، تمام بزرگ دعا کیجئے گا اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عظیم سکالر، میرے مسلک کے ترجمان پروفیسر حافظ عبدالرزاق صاحب ساجد حافظہ اللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے طہارت کے مسائل پر گفتگو فرمائیں گے۔ حافظ عبدالرزاق صاحب ساجد، ان کے خطاب سے قبل زوردار نعرہ لگائیے، اتنا بلند نعرہ لگائیے جتنا بڑا آپ کا خدا ہے۔ نعرہ تکبیر! ذرا اپنے بیداری کا ثبوت دیجئے، پیچھے تک آواز آنی چاہیے، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر! یہ سٹیج والے بھی میرے بھائی، نعرہ تکبیر! مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، شان صحابہ، شان رسالت، شان صحابہ، علماء اہل حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کی ذات پاکیزہ ہے اور اسے پاکیزگی پسند ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا،
بندوں سے بھی وہی قبول کیا جائے گا جس میں عمدگی ہوگی، پاکیزگی ہوگی۔ جب کھانے کی باری آئی تو حکم دیا کہ کلو حلالا طیبا، وہ کھانا ہے کہ جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ انبیاء علیہم السلام کو انسانوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے بھیجا، تو اس میں بھی پاکیزگی کا عنصر غالب رکھا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ صرف اس لیے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ ذمہ داری اس لیے تھی کہ یزکیہم، قوم کو پاکیزہ کر دیا جائے۔ حضرات، طہارت اور پاکیزگی یہ اسلام کی خوبی اور عظمت کا نشان ہے۔ اسلام میں داخل ہونا ہے تو اپنی سوچ کو پاکیزہ کر لیجئے۔ الاسلام یجب ما قبلہ، یہ پاکیزہ سوچ اور فکر اور پاکیزہ دین میں آپ کی آمد جہالت کی ساری ادائیں، گندگیاں اور غلاظتیں اور نجاستیں، گناہوں کی دنیا، تیرا رب اس پاکیزہ دین میں آمد کی وجہ سے پچھلے تمام تر معاملات سے تیرا دامن صاف بھی کر دے گا، پاک بھی کر دے گا۔ اور یہ بھی کہا التوبۃ تجب ما قبلہ، کہ یہ توبہ اپنے گناہوں پہ ندامت، نجاستوں پہ شرمندگی اور غلط کاریوں سے بچ کر کے اپنے رب کے در پہ آ کے مناجات کر کے سر شرمندگی سے جھکا کے، بندہ مرد ہے یا عورت ہے، عمر کے کسی حصے میں ہے، اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو میرا رب اس کا دامن گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ پاکیزگی دیکھنی ہے تو حج جیسے اس رکن کو دیکھیے جو اسلام کا رکن، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح حدیث، الحج یجب ما قبلہ، بندہ جب احرام باندھتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، توحید کی اس علامت کو دنیا کے سامنے رکھتا ہے، اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اور حجر اسود کا استلام کرتا ہے یا بوسہ دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، چکر مکمل کر کے طواف کی 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، مینا میں رکتا ہے، وہ عرفات میں جاتا ہے، مزدلفہ میں آتا ہے، مینا میں کنکریاں مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں بال کٹواتا ہے، آ کر کے پھر طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے پھر مینا میں مبیت کرتا ہے، دن کو کنکریاں مارتا ہے، یہ حج سے واپس آ کے آنے سے پہلے طواف الوداع کر کے لوٹتا ہے۔ اس کے ان اعمال کی وجہ سے میں اس کی زندگی کا سارا ماضی دھو دیتا ہوں، صاف کر دیتا ہوں، پاک کر دیتا ہوں۔ حضرات، یہ کس لیے ہے پاکیزگی؟ کہ میں اور آپ جب رب کو ملیں، دنیا میں عادت ایسی ہو، وتیرہ ایسا ہو، سلیقہ زندگی، طرز حیات ایسی ہو کہ اللہ تعالی کے پاس جب یہ بدن جائے تو بدن بھی پاکیزہ، اور جب یہ روح جائے تو یہ روح بھی پاکیزہ ہو۔ حضرات، دونوں اہتمام کر دیے گئے، نجاستیں ظاہری ہوں،
یا باطنی ہوں، ان سے اللہ تعالی نے انسان کو پاک اور صاف رکھنا پسند فرمایا ہے۔ آئیے آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے، اگر میرا کوئی بھائی کوئی بہن آج الہاد کی گندگی میں ہے، یا کفر کی غلاظتوں میں ہے، یا شرک کی نجاستوں میں ہے، یا بدعات خرافات اور رسومات کو پاکیزہ یا عمدہ یا اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ کانفرنس سے اعلان کرتی ہے اسلام کی یہ آواز، نداء الاسلام، آواز ہے یہ اسلام کی کہ لوگوں اپنی روح کو، اپنے عقائد کو پاکیزہ کیجئے اور وہ لیجئے جو صاف ستھرا ہے۔ اس کے لیے آپ کو 6 موٹے موٹے کام ذہن کی صفائی کے لیے اور روح کی طہارت کے لیے اہم اور ضروری ہیں، کیونکہ جسم کے باقی معاملات ان سے جڑے ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات خودکار ہے، کچھ تھا نہیں مگر بگ بینگ کے ذریعے دھماکہ ہوا، یہ سب آٹومیٹکلی خود بن گیا، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، تو اپنے ذہن کو اس گندگی اور نجاست اور الہاد کے اس جرم سے پاکیزہ کر کے اعلان کیجئے کہ اس کائنات کا کوئی ہے جس نے اس اونٹ کو یوں بنا ڈالا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کی چھت، یہ چھوٹا سا تمبو لگانا پڑا ہے اور ہم اسے اتنا بڑا کہہ رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں بانس دینے پڑے ہیں اور پلر اور ستون دینے پڑے ہیں، سائیڈوں سے باندھنا پڑا ہے۔ کون ہے وہ کہ جس نے اتنی بڑی چھت اٹھا ڈالی؟ یہ اگر خودکار اور ایسے ہی ہے تو ایسی کوئی چھت اپنے صوبے پہ، اپنے ملک پہ بھی اٹھا، انجینئر لے کے آ، سائنسدان لے کے آ، ذرا غور و فکر کر۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ذہن کو صاف کر اپنے رب کے بارے میں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑوں کے پتھر، اہرام مصر دیکھ کے گھنٹو حیران ہوتا ہے، کھڑا رہتا ہے، سر اٹھاتا ہے، نگاہیں اوپر کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کبھی میرے پہاڑ دیکھ، یہ سلسلے دیکھ، ان میں چھپے ہوئے تیرے رزق کے خزانے دیکھ، نعمتیں دیکھ، دھاتیں دیکھ، یہ سارا کچھ کیسے، کس نے ہے جو زمین میں کیل گاڑ دیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین کا بچھانا دیکھ، اس میں ہوتی ہوئی اپنے علاقے کی میتھی کو دیکھ، کہیں ادرک کو دیکھ، کہیں ہلدی کو دیکھ، زمین کے نیچے ان مونگ پھلیوں کو دیکھ، پھر جو ہے زمین کے اوپر ہوتے ہوئے پودے اور سبزیاں دیکھ، یہ جتنا نظام چلا ہوا ہے، یہ باغات ہیں، اس کے اوپر انسان ہے، زندگی ہے۔ کون ہے کہ جو تیرے پاؤں کے نیچے اس کو بچھا کے، یہ تیرا رب ہے۔ حضرات، ذہن کی صفائی، ان تؤمن باللہ، تجھے پتا ہو کہ میرا رب اللہ ہے، پروردگار اللہ ہے۔ ذہن صاف کر، باپ کی پشت میں رکھتا ہے، اللہ رکھتا ہے۔ ذہن صاف کر، ماں کی سینے کی ہڈیوں میں رکھتا ہے، اللہ رکھتا ہے۔ اور رحم مادر میں لاتا ہے، اللہ لاتا ہے۔ انسان کو آدم علیہ السلام سے بناتا ہے، رب بناتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بناتا ہے، رب بناتا ہے۔ ذہن صاف کر، کلکم من آدم وآدم من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور تم ان کی نسل ہو، تم بندر کی اولاد نہیں ہو۔ ذہن کو صاف رکھیے۔ اگر بندر جو ہے مرحلہ وار آگے آ کر کے انسان بن گئے تو پھر وہ بندر جو ہیں وہ بندر کیوں ہیں، وہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ حضرات، اپنے رب کے ساتھ رب کی پاکیزگیوں کو، اپنی نسل کو، اور یہ سوچ کے قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو آدم کے بچے کو عزت دی تھی کہ آدم کا بیٹا بنایا ہے۔ یہ پھر سے اپنے آپ کو بندر کا بیٹا کہلا کے یہ بنو کرد بن کے اس کے اوپر خوش ہونا چاہتا ہے، تو ذرا سوچے، اپنے ذہن کو صاف کریں۔ حضرات، طہارت کی یہ قسم اہم، رب الہ، رب مالک، ذہن صاف کر لیجئے۔ الہ صرف ایک اللہ ہے، امریکہ الہ نہیں ہے، وہ سپر پاور نہیں ہے، روس سپر پاور نہیں ہے، دنیا کی کوئی اور ہستی سپر پاور بننا چاہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اکیلا اللہ ہے۔ ذہن صاف کر لے اور اپنے رب کو الہ مان۔
जिसे सारी दुनिया को उसके सामने झुकना पड़े। वो इलाह होता है, वो अकेला अल्लाह है। तेरे रब को कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ा। कोई नमरूद बन के आया, कारून बन के आया, फिरौन बन के आया। जहन साफ कर। वो झुके, वो मट्टियों में चले गए, वो पानियों में चले गए, वो गोते खा के मर गए, वो जूते खा के मर गए। उन्हें झुकना पड़ा, तेरे रब को नहीं झुकना पड़ा। लिहाजा इलाह तेरा अल्लाह है। अंतुमिना बिल्लाह। और उसके बाद बड़े बड़े बदकिस्मत, बज़ाहिर पाकीज़ा साफ सुथरे, लेकिन कहते हैं कि फरिश्तों का कोई वजूद नहीं। आइए, अगर तू एक दुकान बनाए, निजाम हस्ती, तू एक फार्मेसी बनाए, तुझे वर्कर्स की जरूरत, तुझे हेल्पर्स की जरूरत, ये तेरा निजाम। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, तेरे रब ने ये फितरत बनाई है। अल्लाह ताला कुन कह के पूरी कायनात बना सकता है, लेकिन तेरा रब अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो कादर मुतलक है, लेकिन वो अपनी मर्जियों का भी मालिक है। जिसकी चाहे ड्यूटी लगा दे, जिसकी चाहे जिम्मेदारी लगा दे, वही की जिम्मेदारी जिब्रील के यहां लगा दे, मौत के मामले मलकुल मौत के हवाले कर दे, और इसी तरह जमीनी दीगर मामलात, हिफाजतों के सिलसिले तेरे आगे पीछे दाएं बाएं ये मुहाफिज खड़े कर दे, वो किरामन कातिबीन बना दे। वो किसी के मुंह में जो है उसको सूर फूंकने के लिए वो मुकर्रर कर दे, उसकी जिम्मेदारी लगा दे। किसी को अर्श के हामिलीन बना दे, हमलतुल अर्श, किसी की जन्नत में किसी की जहन्नम में ड्यूटी बना दे। इनकार न कर, जहन साफ कर। अल्लाह के मलाइका है, वो इबादुल मुकरमून है, वो अल्लाह की बेटियां नहीं है। जहन साफ कर ले। अल्लाह ने इल्हामी किताबें उतारी है, तौरात, ज़बूर, इंजील। तेरा जहन साफ होना चाहिए। सहीफे नाजिल हुए हैं, लेकिन ये ओल्ड हो चुके। तेरा न्यू सिलेबस वो कुरान है। ज़हन साफ कर, गंदगी को निकाल, इसके खिलाफ बोल बोलना छोड़, इसकी तहकीर करना छोड़, शायर का मजाक छोड़, इसके ऊपर जुमले कसने छोड़, इसको पुराना या तकिया नोसी कहना छोड़, इसको जलाना और घिराव करना, फाड़ना या चीरना, या इसके खिलाफ अदालतें कायम करके या बेअदबियां करना छोड़। जहन को पाक रख। ये निसाब तेरे रब ने बनाया है, जिसने तुझको बनाया है। और इसी तरह तेरी तालीम के लिए, तेरी तरबियत के लिए अगर स्कूल जरूरी, कॉलेजेस जरूरी, यूनिवर्सिटी जरूरी, मुअल्लिमीन और असातिज़ा जरूरी, टीचर्स और उनका स्टाफ जरूरी, ये लेक्चरर, ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तेरी इस्तिलाहें, ये एसोसिएट, ये फुल प्रोफेसर, ये फुलान अगर जरूरी है तो तेरे रब ने भी बंदू की हिदायत के लिए अंबिया को भेजा है। वह रसूल ही, उनका बरहक होना, मुहम्मदुर रसूल सल्लम का यकीनी होना, खातमुन नबीयीन होना, उनके बारे में मनफी नकूश पैदा करके, उनके जो है वो खाके बना के, कार्टून बना के दुनिया को मजीद उनके जहन खराब न कर। अपने जहन को भी साफ रख। उनकी सीरत पकीजा, उनकी जिंदगी पकीजा, मुआमलात पकीजा, उनका घराना पकीजा, अहले बैते अतहार पकीजा, उनके यार पकीजा। तू भी अपना जहन पाकीजा रख, और ये भी जहन साफ रख के तुझे मरना है। मौत से भाग, कैप्सूल्स बना, कुश्ते खा, वैक्सीन्स बना, इंसानियत को दबा, जो मन में आए कर, लेकिन याद रख के आखिर मौत है, वो आखिर मौत है, आखिर कब्र है। जिंदगी ख्वाहिश ज़र में बसर करते रहे, एक कफन के लिए इतना सफर करते रहे। दुआ करके रब तुझे कफन ही कम अज कम दे दे। हालात ऐसे बना दिए हैं तूने, मैंने और तेरी मेरी जिंदगी के अंदर ये दिमाग की गंदगियों ने कि हम इंसानों को कफन देने को भी तैयार नहीं थे। और इसी तरह जहन की पाकीज़गी के लिए तकदीर पर, किस्मत पर, नसीब पर पुख्ता यकीन रख के, रब ने कुछ बुरा नहीं बनाया, काबिले तारीफ है। वो दे तो फिर भी, वो ना दे तो फिर भी, अगर मांगने से पहले दे दे तो भी उसकी रहमतें, वो मांगने पे भी ना दे तो उसकी हिकमतें, वो तुझे देर से अता करे तो भी उसकी हिकमतें। ये जहन साफ होगा तो अब बदन की पाकीज़गी की तरफ आइए। हजरात, बड़ा अहम है कि रूह पाकीज़ा है तो जिस्म को भी पाकीज़ा होना चाहिए। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को सर से लेके पांव तक पाकीज़ा देखना चाहा। यही वजह है कि मेरे मालिक ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया, आइम्मा हुदा ने, मुहद्दिसीन ने, उलमाए इज़ाम ने,
آپ کو پتہ ہے جتنی بھی کتب سنن نام سے ہیں، جیسے سنن ابی داود، سنن الترمذی ہے، اسی طرح سنن النسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، یہ جتنی بھی سنن کی کتابیں ہیں انہیں سنن کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کا آغاز، ان کا انداز فقہی ترتیب پہ، اور فقہائے کرام اگر اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں تو طہارت سے کرتے ہیں، کتاب الطہارہ سے بات شروع ہوتی ہے۔ کیا مقصد؟ کہ انسان کا وجود پاکیزہ ہو۔ اس مقصد کے لیے بڑے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ عقیدے کا صاف ستھرا ہونا، اسلام کی پاکیزگی کو لینا، جہاں وہ اہم ہے اور روح کی پاکیزگی ضروری ہے۔ آپ دن میں 5 مرتبہ کم از کم وضو کریں، یہ ضروری، 5 مرتبہ 5 نمازوں کے لیے، ایک وضو سے بھی 5 ہو جائیں، لیکن بہتر اور افضل اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ آپ مسواک کرتے تھے۔ پوچھا گیا گھر میں آتے تو پہلا کام بتایا گیا کہ مسواک، اور میرے محبوب نے کہا، سنن النسائی کی حدیث صحیح ہے کہ لوگوں السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ مسواک دیکھنے میں چھوٹی سی لکڑی، یہ آلہ ہے، انسان کے منہ کو، اس کے دانتوں کو، اس کے اندر لبوں کو، لبوں کے اندر زبان کو یہ صاف ستھرا رکھے۔ اور بھائیو اس کا اہتمام کرنا ایک مومن کے لیے کتنا اہم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، ایک روایت میں عند کل صلاۃ، اگر میں امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو یہ اپنے منہ کی طہارت، دانتوں کی طہارت اور اس کی صفائی مسواک کا میں حکم دے دیتا۔ لوگوں ہمارے اندر آج اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ ہمارا حافظ ہے، ہم پاکیزہ نبی کی پاکیزہ امت ہونے کے باوجود پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے گزر جاتے ہیں ہم مسواک نہیں کر پاتے، اور بات منہ کے قریب کر کے کریں گے، اور منہ کے اندر وہ ساری چیزیں رکھیں گے کہ جن میں سمیل ہے، سگریٹ ہو، پان ہو، گٹکا ہو، اور وہ چیزیں جو آپ کو مجھے تو ایزی لگتی ہیں لیکن دوسرے پہ کیا بیتتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کم چیز کہا، جس پیغمبر نے مسجد میں آنے کی دعوت دی اور نبینا نے اجازت مانگی کہ میں گھر نماز پڑھ لوں تو آپ نے اجازت نہیں دی، اس پیغمبر نے کہا جس نے لہسن کھایا ہو اور پیاز کھایا ہو فلا یقربن مصلی، یہ بدبو، یہ سمیل عارضی ہے، مستقل نہیں ہوتی، وقتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہا، وہ ہماری نماز پڑھنے والی جگہ کے قریب نہ آئے، مصلی کے قریب نہ آئے۔ جس چیز سے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دائیں بائیں آگے کوئی مرد نہیں ہے، عورت نہیں ہے، انسان نہیں ہے، رب کے ملائکہ کرامن کاتبین تو ہیں، حیا کیجئے، ان کا مسواک کیا کریں اور بدبودار چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں، وہ حکا ہو، وہ بیڑی ہو، وہ نسوار ہو، وہ سگریٹ ہو، وہ کوئی ایسا کمبینیشن ہو کہ جس کو منہ میں رکھ کر کے یہ چیز بنے۔ اگر پیغمبر سے پیار سچا ہے تو فیصلہ لینا مشکل نہیں۔ یہ بات جب میں نے اپنے تایا جی سے کری تھی اور انہوں نے 7 شریف کے ملنگ ہونے کے ناطے جناب علی المرتضیٰ کا نعرہ حیدری لگایا تو میں نے صرف اتنی عرض کی تھی کہ تایا جی یا تو ان پاکیزہ ہستیوں کے نام نہ لیں یا پھر منہ میں یہ بدبودار چیزیں نہ رکھیں۔ وہ پاک ہستی ہیں، چوٹ لگتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، وہ تایا جو پتھر سے بھی سخت ہے اور اپنے فیصلوں کے پابند تھے، کہنے لگے ہاں ہاں ہستیاں پاک ہیں، یہ بدبودار چیزیں میرے منہ میں سے اسی وقت نکالی، ڈبیا مروڑی اور پھینکی۔ میں نے کہا جذباتی فیصلہ؟ کہنے لگے نہیں بیٹا جذباتی نہیں ہے، میں ان کو دیکھتا تھا کہ فانٹا 7 اپ کی ٹافیاں منگوا کے وہ پتہ منہ میں رکھ لیتے جب بھی اس کی ضرورت محسوس کرتے، مگر سگریٹ کا استعمال نہیں کر رہے تھے۔ کیوں کہ فیصلہ ہے ایک دلیر انسان ہونے کے ناطے، پیغمبر کے امتی ہونے کے ناطے، اپنے ماحول کو، اپنے کلچر کو، اپنی بیٹھک کو، اپنے دوستانے کو، اپنے یارانے کو شراب نوشیوں سے، سگریٹ نوشیوں سے
तंबाकू नोशियों से, हुक्का नोशियों से, इस पड़ी हुई आदत को हजरात छोड़ेंगे तो पाकीज़गियां हासिल होंगी, सिर्फ जल से सुन करके नहीं और करवा के भी नहीं। जिम्मेदारी है। उसके बाद मेरे महबूब ने वुजू, हाथ धोना, हाथों के गुनाह साफ होना तो आपने सुना ही, लेकिन मान गई दुनिया अय्याम कोरोना में। जिसने कभी नहीं ना माना था मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कहा कि इतनी देर मैंने देखा 3 मरतबा हाथ को धोइए, दलक कीजिए, फिर उंगलियों का खिलाल कीजिए, 20 सेकंड का टाइम दुनिया का दिया हुआ नोट कीजिए, फिर आइए पानी लीजिए, मुंह में डालिए, कुल्ली कीजिए, फिर डालिए, मुंह में कुल्ली कीजिए, फिर डालिए, कुल्ली कीजिए, इस्तिंशाक कीजिए, घड़ी को नोट कीजिए, 20 सेकंड का टाइम ना लग रहा हो मुझे कहिए, चुल्लू लीजिए, पानी नाक में चढ़ाइए। और ये नाक में पानी चढ़ाना दुनिया बाद में मानी साइंस, लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कह गए, शैतान रात को ऐसी जगह पे सोता है जहां ENT, ये जो बल्ग में ये जो खंगार, ये जो सारी चीजें सुबह उठते हुए ये छातियां जकड़ी हुई, गले बंद, और शैतान का रात का बैतूता, और ये खैशूम नाक के उस हिस्से में जहां जाकर के तीनों एरिए आंख नाक कान गले के सिलसिले मिल रहे हैं, वहां पे जाते जाते जब नहीं उठता तो पेशाब करके चला जाता। अगर ये उठ गया, सफाई कर ली, ये नशीत होगा, ये फ्रेश होगा, ये तरोताजा होगा, सफाई हो गई है, गंदगी निकल गई है, गिलाजत दूर हो गई है, तहारत हो गई है, ये रास्ते साफ, आंख पाकीज़ा, साफ सुथरी, ये सारी चीजों के साथ अगर नहीं पड़ा रहा है, गंदगी है, गिलाजत है, जेड़ी मज बोसी पे बैठी रहे और पेशाब पे बैठी रहे, हम कहते हैं ये अच्छी नहीं है, ये साफ नहीं है, ये गंदे छप्पड़ में उतर गई है। लेकिन कभी तूने गौर किया कि उठ कब रहा है और कैसे है? बगैर जो है इन सफाइयों के, तहारतों के, पाकीज़गी के, बगैर वुजू के तेरी आदत न बन सकी। फिर ये सारा दिन कसलान, खबीसुन नफ्स, बुरी हालत, थका मांदा, और जैसे कारी साहब कह रहे थे, मैं नहीं कहता, हालत तकरीबन हमारी सारा दिन यही होती है, फ्रेश होके भी फ्रेश नहीं होते, कोशिश करके भी हम सही नहीं होते। तो मेरे भाइयों, ये वुजू की आदत, ये मोमिन के जिस्म की तहारत और उसकी जो है सफाई और पाकीज़गी के साथ साथ उसका जो है साफ सुथरे रहने के साथ ताज़ा दम रहने के लिए बड़ी अहम है। और ये जुमले खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अस्बह नशीता, ये बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा दम, ताज़ा खून और काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर मोहम्मद चेहरा धोना, जिसमें तेरी आंखें भी हैं, तेरा माथा भी है और तेरे गाल भी है, पूरा चेहरा, और फिर उसके बाद बाजू, कोहनियों तलक दायां 3 मरतबा जरा दलक कर मल दो और देख, और उसके बाद टाइम चेक कर, फिर बायां, फिर जो है वो सर का मसा, और सामने से लेके पीछे, पीछे से लेके आगे तलक, और फिर ये कान, कान के अंदर के मुकम्मल हिस्से, जितने मोड़, जितने जोड़ वो, और पीछे अंगूठों का उठना, ये चेक कर। और उम्मत मुसलमा में वुजू करने वालों के कान कभी चेक करके देख, और जिसने वुजू करके नहीं देखा उसे कहे अपने ही कान में पीछे जरा थोड़ी देर अंगूठा ऐसे घुमा के देख के अपने ही नाक के करीब कर, तुझे घिन ना आए तो कहना ये दीन है मोहम्मद रसूल सल्लम का पाकीज़ा जिस्म। पांव धुलते हैं और उंगलियों का खिलाल होता है, और इसके साथ क्या है? ज़हन साफ कर कि तू उठ के जब कहेगा ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तेरा रब जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा देगा। ये पाकीज़गी तेरे रब के साथ, ये तहारतें, वो जुल जलाल है, वो पाकीज़ा है। इसी तरह गुस्ल के मामले अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा को ये खूबी दी है कि ये थोड़े से इन पे मट्टी पड़ी तो नहा लिया, गुस्ले निफासत। इसी तरह पिकनिक पे गए, सावनी आई, नहरों में नहाने लगे, बारिश आई, नहाए, लेकिन एक गुस्ल जो इस उम्मत का खासा है और खूबी है, अल्लाह ताला ने बाकी कौमों को महरूम रखा है। रब का शुक्र करें कि इंसान की जवानी के साथ अल्लाह ताला ने उसके वजूद से जो सलाला है, जो सत है, जब वो किसी ओवरफ्लो होना है इहतिलाम की शक्ल में या इस दिवाजी ताल्लुकात की सूरत में, मेरे रब ने उसके बाद वुजू, उस जगह का धोना, वुजू करना, और फिर वुजू के बाद
دائیں طرف جو ہے وہ پانی ڈال کے دائیں حصے کو دھونا، اور پھر بائیں طرف پانی ڈال کے اس کو صاف اور پاک کرنا، اور وضو کرنے کے بعد اپنے پاؤں دھونا، یہ طریقہ امت مسلمہ کو عطا کیا ہے۔ پوری دنیا کے نفیس ترین، یہ فرانس کے بڑے بڑے پرفیومز اور بڑے بڑے ایسنس سب فضول رہ جاتے ہیں جب لنڈے کی پینٹ یا اس کی کوئی شرٹ آتی ہے۔ حضرات جتنی مرضی وہ پرفیوموں میں گزری ہو، لیکن گندگی اور غلاظت، ایک کفر کی غلاظت، ایک جسم کی غلاظت، وہ سمیل اور بدبو دھو دھو کے بھی دنیا تھک جائے پھر بھی نہیں جاتی۔ لیکن اللہ نے یہ مومن کو شان عطا کی ہے کہ اس کی بہترین خوشبو پانی ہے، سب سے بہترین خوشبو پانی ہے، اور کچھ نہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو میں ماؤں بہنوں سے کہوں گا، گھر کے کام کاج ہیں، میں ان جوانوں سے کہوں گا کہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو جانور مال ڈنگر ڈھور ان کا جو ہے خیال رکھتے ہیں، اپنے وجود کے ساتھ یہ چیزیں لگ جانا بری بات نہیں، لیکن لگی رہیں صدا۔ اس کے لیے باقاعدہ کلاسز ان کا اہتمام ہونا، کتاب الطہارہ کا پڑھنا، کتاب الغسل کا پڑھنا، کتاب الوضو کی تعلیمات حاصل کرنا۔ ائمہ فقہاء و محدثین کی یہ شان رہی ہے، وہ بیٹوں اور بیٹیوں کو، وہ قوم کو، وہ امت کو سکھا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری بچی سے بھی بڑھ کے با حیا پیمبر، لیکن جو دین کا اور تربیت کا معاملہ ہے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، حیض کے نام سے کتاب الحیض موجود ہے کتب حدیث میں، جس کا نام لیتے ہوئے آپ اور میں شرمائیں، لیکن وہ بیٹیوں سے جڑا ہوا سلسلہ، وہ بناتے ہوا سے جڑا ہوا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے آپ کی میری ماؤں بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو ان کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرات پی ایچ ڈی کر کے، ڈاکٹریٹ کر کے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے، ایم فل کر کے، ماسٹر لیول کی ڈگریاں لے کے، اور بی ایس بی اے وغیرہ کر کے، یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد بھی اگر عورت کو اپنے ذاتی طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں ہے تو پھر یاد رہے تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ یہ سبق سکھایا میرے آقا نے، طہارت۔ اپنی بیٹیوں کو اگر ماں بٹھا کے نہیں کہہ سکتی، اور بیٹے کو جوانی کے ساتھ باپ نہیں بتا سکتا کہ یہ ناخن، یہ کاٹنے فطرت کا حصہ ہے، زیر بغل جو بال ہیں ان کو اکھاڑنا یہ فطرت کا حصہ ہے، جوانی کے بال زیر ناف بیٹے کے ہوں یا بیٹی کے ہوں، یہ طہارت پاکیزگی کا اور دین کا ایک حصہ ہے، اللہ نے اس کو فطرت بنایا ہے۔ اسی طرح اگر یہ باتیں شرم محسوس ہوتی ہیں اور لوگ کمنٹس دیتے ہیں یہ کیا، دنیا جہان کی گندگی دکھا دیں گے، غلاظت دکھا دیں گے، ننگے ہو کے دنیا کو دکھا دیں گے، الف للہ کپڑے اتار کے فارغ ہو کے ان کو جو ہے دنیا برداشت کر لے گی، لیکن میرے محبوب نے جو مسائل اپنی بیٹیوں کو سکھائے تھے باپ ہونے کی حیثیت سے، انما انا لکم مثل الوالد، میری مثال تمہارے لیے ایک باپ جیسی ہے، اور باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ سبق پڑھائے، بٹھائے اور سکھائے کہ بیٹا تیرے ساتھ عمر میں یہ چینج آ رہی ہے، بدن میں یہ تبدیلی آ رہی ہے، یہ مسئلے اور مسائل ہیں۔ بیٹیاں پتہ نہیں کتنے کتنے دن اسی طرح رہتی ہیں، نہ انہیں پاکی کا پتہ، نہ طہارت کا پتہ، نہ پاکیزگی کا۔ تو اللہ کے لیے یہ سیکھیے کہ خون کی 3 بڑی اہم قسمیں اور ضروری ہیں۔ ہماری بچیاں جب جوانی کے عالم میں ہوتی ہیں، انہیں بیچاریوں کے ساتھ جب فرسٹ ٹائم ایسا مسئلہ بنتا ہے، پریشانی کے عالم میں کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوتی جو حالات ہیں، اور پھر جو ہے وہ دیگر مشہوریاں ٹی وی پہ وہ سب چل جائیں، کوئی حرج نہیں، وہ سرے بازار سب کچھ سرے عام لگاؤ، کوئی حرج نہیں، مگر دین کی بات، مسئلے کی بات، تربیت کی بات مت کرنا، کیونکہ آپ مولانا ہیں، اور مولانا کو اور مولوی کو اور مسجد کو، مدرسے کو، کانفرنس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے موضوعات رکھیں۔ حضرات اللہ کے لیے ان بچوں تلک اس میسج کو پہنچائیے۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، یہی موضوع تھا۔ ایک آدمی آ کے بیٹھا اور بڑے غصے سے دیکھ رہا ہے، میاں چنو کی سرزمین ہے، تو کہنے لگا افسوس ہے آپ پہ، افسوس۔ میں نے کہا جی خیریت ہے؟ کہنے لگا جی میں فرسٹ ٹائم آپ کا نام سنا تھا، شہرت سنی تھی، میں اپنی بیٹی کو لے کر کے آیا، جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا، میں تو شرمندہ ہوں، میں اسے ساتھ بٹھاؤں تو کیسے بٹھاؤں، گھر لے جاؤں تو کیسے لے کے جاؤں؟ آپ نے باتیں ایسے کی ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھے کہ بابا یہ کیا ہے؟ مسجد میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ قبل اس کے کہ میں بولوں، ساتھ ایک بزرگ عمر رسیدہ کہنے لگے نوجوان
اللہ نے اگر تجھ کو بیٹی دی ہے اور تو نے اپنی اس وقت جو حیت اور لک بنائی ہے وہ ینگ مین کی طرح ہے، تو میری ایک بات سن، میں بوڑھا ہوں، اپنے ساتھ 6 بیٹیاں لے کے آیا ہوں، میں ان 6 بچیوں کو یہ مسائل بیٹھ کے خود نہیں سمجھا سکتا تھا جو اوورآل عام خطاب میں سب کو بات ہو گئی ہے، اور مسئلے ان تک سمجھ آ گئے، اور میری بیٹیوں کو دین کی، پاکیزگی کی، طہارت کی، اپنی زندگی، اپنے وجود کی پاکیزگی کی، جو جو ان کے ساتھ اہمیت تھی وہ اس کو سمجھ چکی ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرات دین کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو بنے، دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں چلتا ہے، حرج کیا ہے، اور جناب اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، تو ذرا اپنی نظر کو وسیع کر، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی جوانی کی علامتوں میں سے ایک علامت رکھی ہے، اس کے بیٹیوں کے اوپر گھر میں بھی نرمی کرنا اور اپنی ذمہ داریوں میں کچھ کمی لانا، ان کی اس تکلیف کو سمجھنا۔ خود قرآن نے بیان کیا ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، پوچھتے ہیں کہ یہ حیض کا خون کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اللہ کے محبوب ان کو کہہ دو کہ یہ بہت بڑی بیماری اور تکلیف کی بات ہے۔ حضرات اسی کے ساتھ ایام نفاس، عورت کی زچگی کے ایام کا خون، اس کے بھی 40 دن ضروری نہیں ہے، جب تلک ہوں ان کو دیکھنا، طہارت کا اہتمام کرنا، اور جب اس سے ہوں صاف ستھرے ہو کر کے نماز پڑھنا۔ اسی طرح وہ بیماری کا خون جو 7 دن یا 6 دن یا مقررہ ایام سے اوپر چلا جائے، استحاضہ کا، وہ بھی بچیوں کو، عورتوں کو، خواتین کو سمجھانا ضروری ہے۔ اسی طرح استنجے کے مسائل، ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر رہے ہیں، نہ وٹوانی دا پتہ، نہ ٹیشو کے استعمال کا پتہ، اور نہ استنجے نہ پانی کا، ماشاءاللہ ویسے ہی اٹھے اور چل دیے، کون ہے؟ نبی کا امتی ہے۔ حضرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، اور اللہ رب العزت کے اس فیصلے پہ راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے مسائل سکھاتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی کو تانا ملتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں، اجل ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ اصول قیود سکھائے ہیں۔ تو واش روم میں جانا، اپنے آپ کو صاف کرنا، بایاں قدم اندر رکھنا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا، یہ سارے کتاب الطہارہ علماء سے ملیے، مسجدوں سے جڑیے، مدارس کے اندر آ کے فردن فردن ایک ایک حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ آپ داد دیے بغیر نہیں رہیں گے کہ واقعتاً نبی بھی پاک، دین بھی پاک، رب بھی پاک، اللہ تعالی ہمیں بھی پاکیزہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء عظیم سکالر پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب آپ کے سامنے طہارت کے مسائل آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ حضرات الحمدللہ معزز مہمانان گرامی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ میری مراد ترجمان مسلک اہل حدیث فاضل نوجوان قاری محمد بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی، فاضل نوجوان شیر اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی، سرمایہ اہل حدیث قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ ابتسام نیسب ظہیر حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ باقی ہمارے معزز مہمانان گرامی انشاءاللہ اپنے اپنے ٹائم پہ تشریف لے آئیں گے۔ اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ترجمان مسلک اہل حدیث فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ پردہ کی اہمیت کے عنوان پر حافظ محمد بنیامین عابد صاحب ان کے خطاب سے قبل ایک مختصر نعت میں دعوت سخن دوں گا۔ محترم بھائی جوید صدیقی صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آخری 3 سورتاں جے پڑھیے صبح و شام اور بندہ محفوظ ہو جاندا ہے آخری 3 سورتاں جے پڑھیے صبح و شام بندہ محفوظ ہو جاندا ہے 10 مرتبہ جے پڑھیے درود و سلام اور بندہ نبی دی شفاعت پاندا ہے وَيَا تَلْقُرْهَتِ جے پڑھیے بعد نماز اور بندہ سدھا جنت نو جاندا ہے اور بندہ سدھا جنت نو جاندا ہے اللہ فرما کیوں نہ اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کراں اور بڑے پیارے تے محبت والے نویں جملے تانوں سنانا چاہنا وا اگر جملے تانوں سمجھ آ جان سجا بازو کھڑا کر کے کہہ دیا جے سبحان اللہ غور کریا جے ذرا بسم اللہ میٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی قربان جاوا اور جنہ ڈٹھا مدنی او قربان جاوا او جنہ ڈٹھا مدنی قربان جاوا او جنہ ڈٹھا مدنی او بسم اللہ سونایتی کے بسم اللہ سونایتی کے عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق تسی ستے پائے ہو جاگ دے کوئی نہیں پائے اگر تو انہوں سمجھ آ جاندہ کتنا بڑا پیار تے محبت والا جملہ انشاءاللہ تسی جاگ جانا سی لگتا ہے جڑا میرے پیارے بھائیاں نے میں نے حکم دیتا ہے وہی 2 جملے سنا کی اجازت چاہنا وا لیکن پتہ تان لگے گا اگر تو انہوں جملہ پسند آئے گا تسی ساری سبحان اللہ کہنی ہے غور کریا جے ذرا وہ چنگا لگتا ہے علی مولا وہ پیارا لگتا ہے علی مولا چنگا لگتا ہے علی مولا وہ پیارا لگتا ہے علی مولا نیتا انج کہہ لئیے ساڑھا مسلک علی والا وہ ساڑھا منحج علی والا قدمی اللہ تو سیوا سن لے سن لے سن لے انہیوں منگیا علی مولا انہیوں منگیا علی مولا انج دی ضرورت کیتی ہے در او وچ تاریخ دے چھا گئی وچ خبر دے دشمن دے لئی او جیویں قیامت آ گیا او نعرہ مار کے حیدر دسے 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 او نہیں بھجدا نبی والا او نہیں بھجدا نبی والا میرا آخری جملہ تے سلام ہے غور کر دے جایا جے توجہ کر دے جایا جے بڑا پیار تے محبت والا جملہ حسین حافظ حسین قاری حسین میرا حسین تیرا حسین حافظ حسین قاری حسین میرا حسین تیرا زبان میری تے نام جاری حسین حافظ حسین قاری حسین لختے جگر نبی دا حسین لختے جگر نبی دا حسین بیٹا علی ولی دا حسین بیٹا علی ولی نان بنے جدی سواری حسین حافظ حسین قاری ماشاءاللہ اب حافظ صاحب کا استقبال کیجئے پوری جرت کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر یار آپ سوچ چکے ہیں بیداری کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر قاری محمد بن یامین عابد صاحب قاری محمد بن یامین عابد صاحب خطاب فرماتے ہیں پردہ کی اہمیت کے عنوان پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد
الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ناہی کے عنوان میں پہلی بڑی بیان کرن لگا کہ ناہی کے عنوان پہلی بڑی سنن لگا. میں بھی کئی بڑی بیان کیتا ہے کسی بھی کئی بڑی لیکن جنہ ایک عنوان زیادہ بیان کیتا جاندہ ہے اتنی ترتیب کی بات یہ مطلب نہیں لینا کہ بیان کرن نال بات نہیں. میں سمجھنا کہ جڑا پردے دا عنوان ہے او دا تعلق جڑی چیز نالے سب تو پہلے اس چیز دا بیان ہونا ضروری ہے. میں پردے دی آیات کو سناواں تسی سنو، میں پردے دی حدیث کو سناواں تسی سنو، اہمیت ذکر کراں. میرے خیال اندر اصل بے پردگی دا حل انج نہیں ہوئے گا. دا حل ہوئے گا جدو اسی جڑ تو مسئلے نو سمجھاں گے، بیان کراں گے، معاشرے کے سامنے پیش کراں. وقت چونکہ کم ہے لیکن میں بالترتیب
جو میں سمجھنا کہ پردے کا ایمان اور بے پردگی نے ختم کرن دا طریقہ کی ہے میں اس حساب نال گفتگو شروع کراں اور جنی میرے مقررہ وقت وچ بیان ہو گئی جڑی بات رہ گئی تو انشاءاللہ